پردہ کیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی بہت ساری کنفیوژنس ہے پردے کے بارے میں کہ پردہ کس حد تک ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، اور غیر مسلم کی طرف سے بھی اس پر کافی اعتراضات آتے ہیں کہ پردہ کیوں ہونا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اصل پردہ تو وہ ہے جو قرآن شریف کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بتایا گیا ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراضات کا جو آپ نے ذکر کیا وہ تو صرف لیڈیز پر ہوتا ہے نا، یہ لیڈیز اور پردہ کہا اسی کو جاتا ہے، یہ لیڈیز پردہ کرتی ہے۔ پردے کا حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اسے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور سورہ نور کی آیت نمبر 31، آیت نمبر 30 میں کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان لانے والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں کھینچ کر رکھیں، ریسٹرین دیر گیزز۔ پہلی بات یہاں پر سمجھتے چلیں کہ عام طور سے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، لوور دیر گیزز۔ یا تو بات ہی نہیں کی جائے، اگر بغیر ضرورت نہ کریں، لیکن کسی سے اگر بات کرنی ہے اور دونوں زمین کی طرف دیکھ کر بات کر رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ پاکیزہ حکم یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر لیں اور پھر بات کریں۔ یہ بڑی ان نیچرل بات ہوگی۔ غض کے معنی جغرافیکلی میٹیریلی نیچے کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ یہ لفظ قرآن شریف میں ایک جگہ اور آیا، سورہ لقمان میں۔ وہاں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو ہدایت کر رہے ہیں، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، غض یہ وہی لفظ آیا ہوا۔ اپنی آواز کو میں نیچا ہی کرتا ہوں ترجمہ، اپنی آواز کو نیچا کرو۔ تو نیچا کیا، یہ کوئی نیچا اور اونچا زمینی یا جغرافیکل لینگویج ہے؟ تیکھاپن ختم کرو، تیزی کم کرو اس کی۔ غض اس کے لیے آتا ہے، نیچا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو کھینچو، تیکھاپن ختم کرو، اس کے اندر ہوس نہیں ہو، اسے چیک کرو۔ یہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی سے اگر کوئی ضروری چند باتیں کی اور اس کی طرف دیکھا، اور دنیا میں سینکڑوں مرد عورتیں ایسے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنی بات کہی ضروری اور بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ان کے دل کے اندر کوئی ہوس کے جذبات ہوں، اگر ہو تو نہ دیکھیں، اس وقت دیکھنا بالکل منع ہو جائے گا، نیچے دیکھنے کی بات بھی نہیں، قریب سے ہٹے۔ یہ حکم دونوں کو دیا گیا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ عورتوں کو ایک حکم ایکسٹرا دیا گیا اس کے بعد، اس کے ساتھ ہی وہاں پر تو یہ کہا کہ ایمان لانے والوں اپنی نگاہوں کو کا تیکھاپن کم کرو، کھینچو اسے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور عورتوں سے بھی یہی بات کہی گئی آیت نمبر 31 میں، 31 میں، لیکن ساتھ میں وہاں ایک ہدایت اور ہے، ایکسٹرا ہے۔ اور وہ ایکسٹرا اس لیے ہے کہ جب ان کے اندر آپس میں اٹریکشن ہے اور اس اٹریکشن کی وجہ سے اگر اس کو فری چھوڑ دیا جائے تو اس کے جو نتیجے برآمد ہوتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چونکہ روکنا مقصد ہے کہ وہ اس کی طرف فریلی لوگ نہ چل پڑیں، اس کشش کی طرف۔ تو ان دونوں سیکسز کے اندر یہ بیولوجیکلی ویکر سیکس ہے عورت، انفیریئر نہیں، فزیکلی ویکر، مینٹلی بہت اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں جب برابری کی باتیں کی جاتی ہیں اور ایکول رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں مردوں اور عورتوں کی، تو وہ اسپورٹس کے میدان میں تو غائب ہو جاتی ہیں۔ لیڈیز کی الگ ٹیم کیوں بناتے ہیں؟ سلیکشن ہونے دیجیے سب کا ایک ساتھ، جو سلیکٹ ہوں گے وہ آ جائیں گے۔ یہ لیڈیز کی ٹیم الگ کیوں بنا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں ایک بھی کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ ان کے 11 کی تو بات الگ، ان کے شاید 51 کے ساتھ بھی کمپیٹ نہیں کر سکتی ان کی ٹاپ، ان کی ٹیمیں الگ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیوں بناتے ہیں؟ برابری ہونی چاہیے۔ اصل میں
عورت اور مرد برابر نہیں ہے، عورت اور مرد ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، الگ الگ فیلڈز میں، الگ الگ میدانوں میں ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اور اسی کے حساب سے ان کے حقوق یا ادھیکار یا رائٹس الگ الگ ہیں۔ تو یہاں کچھ چیزیں چونکہ وہ ویکر سیکس ہے یا فزیکلی ویک ہے، اس لیے وہ جو انٹرمنگلنگ ہے اس کا الٹیمیٹلی نقصان اس کو زیادہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے انسٹرکشنز اس کو زیادہ دی گئی کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو پھر یہاں اسے ہم پردہ تو اصلاً وہ تھا جو مردوں سے بھی کہا، یہ پردہ مردوں کو بھی کرنا ہے، خالی عورتوں کو تھوڑی کرنا ہے کہ اپنے نگاہوں کو کھینچو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ پردے کا اصل حکم تھا۔ دونوں کو دینے کے بعد عورتوں کو ایکسٹرا حکم دیا گیا، اس ایکسٹرا حکم کی لمٹس و حدود کیا ہیں، وہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پردے کی حدود کیا ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ چونکہ بڑی آپس میں بڑے اختلافات ہیں اور بڑی ڈیبیٹس ہیں، چہرہ ڈھکیں یا نہ ڈھکیں، کم ڈھکیں یا زیادہ ڈھکیں، بال کھلیں یا نہ کھلیں، ہاتھ نظر آتے ہوں یا نہیں نظر آتے ہوں، پاؤں نظر آتے ہوں یا نہ نظر آتے ہوں، لمٹس کیا ہیں، محرم کے ساتھ میں ہو نہ محرم کے، اور اس میں اور بڑی بڑی بہت دلیلیں ہیں اور بہت ڈیبیٹس ہیں اور بہت بحثیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر غور کریں تو اس آیت کے اندر بہت وہ حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ایکسپلین کر دیا ہے جسے عام طور سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ان ایکسپلینڈ ہے اور یہ باہر سے کہیں سے ایکسپلین ہوگا، اس لیے کہ پھر یہ کہا اس آیت کے اندر کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اس کے آگے ایک بات پھر وہی الفاظ دہرائے دیکھیے بالکل وہی ہے، ولا یبدین زینتہن الا، یہ اتنا پارٹ پھر ریپیٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ اور وہ اپنے ایڈورنمنٹ یا اپنی زینت یا اپنی سجاوٹ کو بھی چھپائیں۔ شروع میں جب یہ آیا اس کے آگے کہا گیا اللہ ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے اس میں، انیویٹیبل ہے کہ یہ تو ظاہر ہوگا یا زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اب اللہ ما ظہر منہا کیا ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اس پر بہت ڈیبیٹس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن نے اس کو حل کر دیا ہے اسی آیت کے اندر اگلے حصے سے، اس لیے کہ وہی الفاظ پھر دہرائے، ولا یبدین زینتہن الا، اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے، اب یہ کن کن کے سامنے۔ تو وہ جو فرسٹ پارٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ کتنا چھپائیں اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اتنے پارٹ کے، یہ سوائے اتنے پارٹ کے اس کی کوئی ڈیٹیل ہوگی، یعنی اتنا حصہ چھپانا ہے۔ اس کے آگے پھر یہی الفاظ استعمال کیے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں سوائے ان لوگوں کے، انہی الفاظ کو استعمال کر کے یہاں وہ لسٹ دی کہ جن سے زینت نہیں چھپانی، ان کے علاوہ ہر ایک سے چھپانی ہے۔ بڑی میتھڈ یعنی ذرا سا مشکل ہے اور بہت توجہ چاہتے ہیں کہ ولا یبدین زینتہن الا، یہ دو بالکل ایک ہی فریزز آئی، ایک کا جواب ہے کتنا چھپائیں، دوسرے کا جواب ہے کس کس سے چھپائیں، یہ ایک ہی فریز ہے۔ ان دونوں کی کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ہے آپس میں۔ یہ جو بعد والا حصہ ہے کس کس سے چھپائیں، یہ طے کرے گا کہ کتنا چھپائیں، یہاں سے طے ہوگا کہ کتنا چھپانا ممکن ہے، اس لیے کہ کن کن سے چھپائیں، اس کے علاوہ کن کن کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، ایک لسٹ دے دی، ان کے علاوہ ہر ایک سے چھپانا ہے، تو ان کے علاوہ ہر ایک سے کتنا چھپانا ممکن ہے وہ تفصیل ہوگی اللہ ما ظہر منہا کی، کہ جو وہ جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے کتنا چھپائیں۔ اب یہ رشتے کیا کیا ہیں ذرا سا اسے دیکھ لیجیے، تو بہت اہم بات ہے یہ جو رشتے یہاں پر دیے، لیکن جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ کہ ان رشتوں کے اندر ایک خاص طور سے صرف ایک فریز، اس پر غور کر لیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، شوہر اور وہ جو کچھ بھی اس کے اندر آئے، شوہر اور باپ اور سسر، ان کے سامنے تو زینت کوئی حرج نہیں، ظاہر ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ باقی سب سے چھپائیں۔ اس لسٹ کے اندر میں صرف ایک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور نسائہن، اور اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب کچھ غیر عورتیں بھی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں جو اپنی عورتیں نہیں ہیں اور ان کے سامنے ان سے زینت چھپانی ہوگی، پردہ کرنا ہوگا،
جسے آپ پردہ کہہ رہے ہیں، وہی زینت چھپانا ہی پردہ ہے. تو اس پر کون عمل کرتا ہے؟ وہ تمام لوگ جو چہرے پر کوئی نقاب لٹکے یا نہ لٹکے جو اس پر بحثیں کر رہے ہیں، وہ کیا اپنے گھر کی عورتوں کو اس سے روکتے ہیں کہ کسی فنکشن کے اندر نہیں جائیں جہاں خالی عورتیں ہوں؟ خوب بنسور کر، اس لیے کہ وہاں غیر عورتیں بھی ہوتی ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، اور نسائہن، اس کا مطلب یہ کہ غیر نسائہن جو اپنی عورتوں سے غیر ہیں ان کے سامنے ان سے زینت چھپانی ہے، پردہ کرنا ہے عورتوں کو عورتوں سے. تو یہ پردہ کرنے والے پہلے تو اس حصے پہ غور کریں کہ عورتوں سے کتنا پردہ عورتوں کا کرنا ممکن ہے. تو گھر میں رہیں گی، نکلیں گی نہیں، کسی فنکشن میں جائیں گی، کسی پروگرام کے اندر جائیں گی، اس میں تو غیر عورتیں بھی ملیں گی. اپنی عورتوں سے مطلب کیا ہے؟ اب اس کو ہم لے لیں کہ اپنی عورتوں کا کیا مطلب. بعض نے کہا اپنے گھر کی عورتیں، بڑی زندگی سخت ہو جائے گی. بعض نے کہا ایمان والی عورتیں. ایمان والی عورتیں اگر جسے ہم دعویٰ کہتے ہیں کہ کون کون ایمان والی ہیں، اس پوری بھیڑ کے اندر تو بڑی بڑی بے شرم اور بڑی بڑی بے حیا ہوتی ہیں، اور وہ بھی جو غیر مسلم ہیں اس میں بہت بہت شرم و حیا والی ہوتی ہیں. تو قرآن یہ حکم دے کہ تم ان بے حیاؤں کے سامنے تو چاہے یہ بے حیا بھی ہو، ان کے سامنے تو ظاہر کرنا وہ چاہے جتنی اچھی ہو، ان کے سامنے اپنی زینت پر ظاہر کرنا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا جو وسیع سب سے زیادہ وسیع مفہوم ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ براڈ، اور میں سمجھتا ہوں وہی مفہوم ہے اس کا کہ اپنی وہ جان پہچان کی عورتیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے کیریکٹرز اچھے ہیں، وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ اپنی عورتیں معلوم ہے کہ جن کے بارے میں کہ اچھے کردار ہیں، چاہے ملے نہیں ہو پہلے سے معلوم ہو اور چاہے ملے ہوں، وہ اپنی عورتیں اچھے کردار والی. ان کے علاوہ باقی سے پردہ کرنا ہے عورتوں کو عورتوں سے. اس حکم پر تو کوئی عمل کرتا نہیں، باقی پر بحث جاری ہے. عمل کیجئے تو پورے پر کیجئے. ان سے کتنا پردہ کرنا ممکن ہے اسے دیکھیے. اب یہ بڑا ضروری ہے. یہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہوگا الا ما ظہر منہا ہی کے جواب میں یہ ولا یبدین زینتہن الا اس کے جواب میں یہ لسٹ آ رہی ہے، اور یہی فریز اوپر آیا ہے یہاں سے کہ کن کن لوگوں سے زینت کو چھپانا ہے. یہاں سے یہ طے ہوگا کتنا چھپایا جا سکتا ہے. عورتوں سے عورتوں کا پردہ کرنا کتنا ممکن ہے. کیا وہاں نقاب ڈال کر ہر فنکشن میں جائیں گی؟ اس لیے کہ ساری عورتیں وہ نہیں ہیں جو جن کو ہم جانتے تھے، یا ہمارے گھر کی عورتیں جانتی تھیں، کیا سب جگہ نقاب ڈال کر جائیں گی ان پروگراموں کے اندر بھی؟ کتنا حصہ پریکٹیکلی ان کا چھپانا ممکن ہے ان عورتوں سے. لیکن ابھی لسٹ اور باقی ہے اس آیت کے علاوہ بھی. اس آیت میں کچھ رشتے گنا دیے گئے کہ ان کے سوا ہر ایک سے زینت کو چھپانا ہے. ذرا سا میں یاد دلاؤں کہ اس کے کون کون سے رہ گئے اس کے اندر، ذرا ان پہ غور کیجیے. آیت کہہ رہی ہے ان کے سوا سب سے کرنا ہے، سب سے زینت چھپانی ہے. سوتیلے باپ، پھر داماد سن ان لا، بہنوئی بردر ان لا، چچا، ماموں، وہ اس آیت میں نہیں آئے. اور آیت کہہ رہی کہ ان کے سوا ہر ایک سے چھپانا ہے زینت کو. اب عورتوں کو کچھ عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے جن کے اخلاق کردار کے بارے میں معلوم نہیں، جنہیں جانتے نہیں. عورتوں کو اپنے داماد سے بھی پردہ کرنا ہے، چچا اور ماموں سے بھی کرنا ہے. کتنا ممکن ہے پردہ؟ جتنا ممکن ہے وہی پردے کی حدود ہے، مطلب جو لازم ہے. اب کوئی احتیاط کے طور پر اپنے تقویٰ کی اونچے مقام و بلندی کے طور پر کتنی پابندی کوئی خاتون کرتی ہے فاطمہ زہرا کی طرح، کہ جن کے قرآن نے جن غلاموں کے بارے میں حکم دیا کہ یہ گھروں کے اندر آ جا سکتے ہیں، وہ ان سے بھی پردہ کرتی تھی. یعنی مکمل ایسا کہ بالکل ان کے پردہ کرنے کا مطلب ان کے کوئی جھلک بھی سامنے نہیں آنے دیتی تھی. تو یہ ان کے تقویٰ کی بات تھی اور یہ کسی کو نہیں روکا جا سکتا. بہت اچھی بات ہے. لیکن قانونی طور پر اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ پابندیاں لگائی ہیں جو نیچرل ہیں، جن سے زندگی کے اندر مشکلات پیدا نہ ہو جائے، زندگی گزارنا ناممکن نہ ہو جائے. ان سے کتنا پردہ کرنا ممکن ہے وہی پردے کی حدود ہے. کیا اس میں چہرہ چھپایا جائے گا؟ اس پردے اس کے اندر اپنے داماد سے قرآن نے ایک اور اس کو ریکگنائز کیا ایک اصول کو. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں کہا
طوافون علیکم بعضکم علی بعض. تم میں ایسا ہے کہ اصل میں تو بتایا تھا کہ کچھ اوقات آرام کے ہوتے ہیں، اس وقت بچے اور گھر کے ملازمین جو ہیں وہ بغیر اجازت نہ آیا کریں، یہ تو بات بتائی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ایک درمیان میں ایک اصولی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، تم میں سے، یہ صرف انہیں کو نہیں کہا گیا ہے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بات ضرورتاً کافی جانا آنا پڑے گا ایک دوسرے کے پاس، جن کو جو بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس ضرورتاً جاتے آتے ہیں، طوافون، بار بار جن کو جانا آنا پڑتا ہے، ایسی ضرورتیں ہوں گی. اس ضرورت کو قرآن نے ریکگنائز کیا ہے. پھر تو یہ جب ریکگنائز اسے کیا ہے ساتھ میں، اب اسے بھی دیکھیے کہ یہ پردہ جو میں نے رشتے گنائے، ان سے کتنا پردہ کرنا ممکن ہے، وہ پردے کی حدود ہے، وہ ہے ظاہرہ منہا. وہ اس کے علاوہ جتنا ظاہر ہونا ہو ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سے کچھ چھپا. اس میں کم از کم چہرہ تو ہرگز نہیں آتا پردے کے معاملے میں. جیسے قرآن شریف کی سورہ احزاب کی 33 سورت کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 59. اس کے اندر کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اور نبی کی بیٹیاں بھی اور ساری ایمان لانے والی عورتیں سب کو خطاب کر کے کہا کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ایک ایکسٹرا چادر اپنے اوپر لپیٹے. اب یہاں پر بھی ہمارے یہاں ترجمہ کرنے والوں نے یدنین علیہن کا ترجمہ کر دیا اپنے اوپر لٹکا لیں. لٹکانے کے لیے عربی زبان میں ارخا کا لفظ آتا ہے، دنا یدن نہیں آتا. تمام جتنی بھی میں نے کنسلٹ کی، ساری لسان العرب، قاموس المحیط، پرانی میں نے زبان کی جتنی بھی پرانی ڈکشنریز کنسلٹ کی عرب کی، سب کے اندر تمام، اور خود قرآن شریف کے اندر اور اسی آیت کے اندر بھی، صرف اسی آیت کے اندر بھی آگے ہی پھر یہی لفظ دوبارہ آیا ہے اسی مادے کا. ذالک ادنا یعرفن، ادنا اسی مادے کا لفظ ہے، یعرفن فلا یؤذین. یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ پھر وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ اچھے کردار کی، اور ستائی نہیں جائیں گی. دنا اس کے معنی قریب کرنا. من جلابیبہن، جلاب یہاں جنس کے لیے آیا ہے. جیسے ہم کہیں من الانس، اس کا مطلب انسان کے ہاتھ، انسان کا کوئی ٹکڑا نہیں، انسان کی قسم میں سے. ایسے من جلابیبہن، چادروں کی قسم میں سے کوئی اپنے اوپر اور کس لے، اپنے قریب کر لے. یدنین علیہن جلابیبہن کا مطلب ہے. لیکن ایک بات اور واضح ہو، جب اس کے آگے اس کی علت یہ بتائی کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہیں جائیں، اسے واضح ہو گیا کہ باہر نکلنے سے متعلق ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے نہیں ہے. گھر میں تو جو بھی آئے گا وہ پہچانتا ہوگا، وہ ہم پہچانتے ہوں گے کون آ رہا ہے، کردار کا اچھا نہیں تو اس کے سامنے نہ آئے، ہٹ جائیں. یہ حکم باہر نکلنے سے متعلق ہے تاکہ ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جائے. اس وہاں پر بھی یہ لازم نہیں قرار پایا کہیں پہ کہ کوئی چیز جو ہے وہ چہرے کے اوپر لٹکانی ہے، اور اصل میں تو وہ کتنی حدود ہوں گی اور کتنی نہیں ہوں گی وہاں طے ہو گئے. تو کم از کم درجے کی بات ہے، میں اس سے آگے بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں، ان کا حکم چھپانے کے لوازمات میں سے نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یہ تقویٰ کی بات ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ پرہیز کرتے، لیکن زندگی ٹف ہو جائے، مشکل ہو جائے ہر وقت، وہ لوگ جو آنے جانے والے ہیں، جو لگاتار کام کر رہے ہیں، جو ادھر مڑ کر نہیں دیکھ رہے، ادھر اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں گھر میں ہر وقت، اب بار بار چادریں کھینچ رہی ہیں، بار بار پیچھے ہٹ رہے ہیں، بار بار کمرہ چھوڑ رہے ہیں اور گھر چھوڑ رہے ہیں، ہٹ کر بیٹھ جائیں کسی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ یعنی ریکمینڈیٹری نیچر کا ہے، پرمیشن نہیں ہے، ریکمینڈ کیا ہے کہ نکاح جس سے کرنا چاہتے ہو دیکھ لو پہلے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے دیندار لوگ ہوتے ہیں اتنے اس سے بچتے ہیں، جو دیندار نہیں ان کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے جیسے تم ساتھ میں لے جاؤ گھومو، تو وہاں ان کو تو جتنے دیندار لوگ ہیں، جتنا زیادہ دیندار کہلاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس سے بچتے ہیں. ان کا نہیں بھائی عورتوں کو بھیج دیجیے اور وہ دیکھ لیں گی. بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے ان کو؟ کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ اس کی جھلک تو کبھی کسی نے دیکھی نہیں. اب آج اس کو بالکل بازار کی ایک کموڈیٹی کی طرح بٹھا دیا جائے گا اور کوئی جا کے بیٹھ کے دیکھے گا. تو کیا لڑکیاں یا عورتیں کیا کموڈیٹی ہیں کہ پیش کر دیا گیا کہ آئیے دیکھ لیجیے؟ اور وہ کیسے برداشت کر لے گی اس کے لیے جو کبھی کسی کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی، وہ برداشت کیسے کر لے گی اس بات کو
کہ وہاں پہ بیٹھ سکے یا اپنا چہرہ بیٹھ کر دکھا سکے کہ دوسرا اسے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. یہ کتنی بات تھی. اس لیے کہ یہ کہ بھائی اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہنسی مذاق میں شامل نہیں ہوئی. اگر ایک بات کر لی, ایک آدھ بات کر لی تو بھی کوئی حرج نہیں. آئی چائے سرو کی, چلے گی, دیکھ لیا آتے جاتے اور کہیں پر دیکھا ہے اس وقت گھر میں بھی دیکھ لیا. کہ اگر چائے سرو کی, اگر چند منٹ بیٹھی بھی ایک آدھ بات کر لی جس کے اندر کوئی نگاہوں میں ہوس یا اور صحیح اس کے ساتھ میں دوپٹے کے ساتھ میں, اگر اس شکل میں وہ فطری تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کو اس کی اگر یہ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتی رہی ہے کہ کبھی کبھار کوئی گھر کے جو واقعی جنہیں معلوم ہے کہ ریسپیکٹیبل لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, گیسٹ ہیں, لا کے چائے رکھ دی, پانی رکھ دیا, چلے گئی دوسروں کی موجودگی میں, اب اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اب بھی اگر ایسا کر لیں تو. اور جس کو کبھی ہمیشہ روکا گیا کہ خبردار کوئی دیکھ نہ لے, خبردار یہاں نہ آنا, اب اس کو لا کر بٹھا دیا گیا. تو بھائی اللہ کے رسول نے ریکمینڈ کیا کہ دیکھ لو, اب اس لیے لا کے بٹھایا جائے گا, دوسرا دیکھنے آئے گا. کتنی نیچرل بات ہے. اور پھر ایک بات اور, حج وہ موقع ہے جہاں تمام معاملات میں ریسٹرکشن بڑھ جاتی ہیں, کم نہیں ہوتی, بڑھا دی گئی. جو عام حالات میں لوگوں کو جن چیزوں کی اجازت ہے, کپڑے پہن رہے ہیں وہاں نہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے. عام حالات میں جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے بہت سی اجازتیں کینسل. یہ کیا الٹا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کہ عام حالات کے اندر تو دیکھنے کی, چہرے پہ بالکل دیکھنا ممنوع تھا اور وہاں پر چہرہ چھپانا منع ہے. یہ تو بالکل ریورس ہو گیا اس پوری اسپرٹ کے, کہ وہاں چھپانا منع ہے. چھپانا جب منع ہوگا جب یہاں پر بھی کوئی ایسا نہیں رہا ہوگا کہ چھپانا لازم ہے. بہرحال یہ تو میں نے عقلی دلائل کچھ دیے تھے, یہ میں نے قرآنی دلیل شروع میں دی تھی کہ قرآن کی اسی آیت کے اندر جو آیت نمبر 31 سورہ نور کی, اسی میں الا ما ظہر منہا کتنا حصہ چھپایا جائے, یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس حصے سے جس میں ایک آ گیا کس کس سے چھپائیں. اس میں سے مردوں کو تو لے لیتے ہیں اور وہاں پہ اس کی باتیں خوب چلتی ہیں تقریر پردے کی. یہ اس کو کوئی دیندار نہیں لیتا کہ کچھ عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کرانا تھا, اپنے دامادوں سے بھی کرانا تھا. جتنا پردہ ان سے کرانا ممکن ہے وہ پردے کی حدود ہے.